اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا یا تو وہ بحرین کی جانب ہجرت کر جائیں اور یا مدینۃ المنورہ کی جانب ہجرت کر جائیں، تو حضور نے مدینۃ المنورہ کو ہجرت گاہ کے لیے پسند کیا۔ اور وہاں جب حضور پہنچے تو بنو اشہل نے بالخصوص اور انصار مدینہ نے جس طرح حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شجر اسلام ثمر بار ہونے لگا۔ یہود کی مخالفت کے باوجود تیزی سے لوگ اسلام کے دامن میں داخل ہونے لگے، اور اطراف سے قبائل سے لوگ بھی اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو قریش مکہ کو اچھا نہ لگا اسلام کا پھلنا پھولنا اور پھیلنا، تو انہوں نے کوئی بہانہ اور کوئی ذریعہ ایسا ملے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، تو عمر حضرمی کا قتل اور ابو سفیان کے قافلے کے حوالے سے انہیں تحریک ملی، اور وہ 1000 کا لشکر لے کر مکہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگے۔ آقا کریم علیہ السلام بھی 313 افراد لے کر مدینہ شریف سے نکلے اور بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ تو آلات حرب و ضرب بھی بہت تھوڑے اور محدود تھے۔ صحیح روایات کے مطابق 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، 70 اونٹ، یہ کل اثاثہ تھا۔ جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے تھے۔ یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو۔ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات سوئے نہیں، مصلی بچھا ہے، اور حضور کبھی سجدے میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی قیام میں، الہا و زاری کرتے ہیں۔ اور پھر حضور نے نیاز کے انداز سے ناز کا انداز اختیار کیا، اور تاریخ میں وہ دعا آج تک کسی نے نہیں مانگی جو میرے حضور نے مانگی ہے۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا مانگی جو آج تک کسی نبی نے بھی نہیں مانگی۔ حضور نے 313 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ مالک میں نہیں کہتا ان 313 کو بچا لے، لیکن اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ یہ ناز والی دعا تھی حضور کی، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور ساری رات یوں الہا و زاری کرتے رہے۔ اچانک حضور کے چہرے پہ مسرت کے آثار آئے، اور حضور نے فرمایا، اے ابو بکر مبارک کو، یہ جبریل امین اللہ کی مدد لے کر آ گئے۔ اور پھر صحیح بخاری میں روایت ہے، اور تمام کتب سیر میں موجود ہے، اور بھی کتب حدیث میں موجود ہے، حضور نے چھڑی لی اور صحابہ کو ساتھ لیا، اور مقام بدر میں حضور نے کچھ جگہوں پہ نشان لگائے، اور فرمایا فلاں ابن فلاں کل یہاں مرے گا، فلاں ابن فلاں کل یہاں مرے گا، فلاں ابن فلاں کل یہاں گرے گا۔ حضور نے 70 نشان لگائے۔ کتنے نشان لگائے؟ 70۔ صحابہ فرماتے ہیں اگلے دن جب ہم نے لاشیں اٹھائیں تو ان نشانات سے 1 انچ بھی کوئی دائیں بائیں نہیں تھا۔ جہاں حضور نے نشان لگایا کافر وہیں گرے۔ 70 نشان حضور نے لگائے۔ اللہ اکبر، اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ فتح عطا فرمائی کہ میرا رب بھی کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم انتہائی بے سر و سامان تھے۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتوحات کا صدقہ اس امت کو ہر میدان میں پھر فتوحات نصیب فرمائے، اور عظمتوں کے جھنڈے اور رفتوں کے پھریرے پھر لہرائیں، اور بدر کی وہ یادیں تازہ ہوں۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر جھنڈا میرے حضور کا ہی ہوگا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر جا آئیں کہ گردوں سے قطار اندر کتار اب بھی وہی مناظر ظاہر ہوں گے۔ حضور کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ سیکھ لو۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔